أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر 204 میں ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جو زبان کا تیز ہو، جو زبان سے دنیا کو خریدنے والا ہو، جو زبان کے ذریعے سے لوگوں کو تعجب میں ڈالنے والا ہو، لوگوں کو حیران کر دینے والا ہو اور اعمال کچھ بھی نہ ہو، اور پیٹھ پیچھے وہ جھگڑالو ہو، اور پیٹھ پیچھے وہ اسلام سے جھگڑنے والا ہو اور اسلام کا مخالف ہو، ایسے بندے کا میرے اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا واقعہ ہے، اس وقت کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ تھے جو زبان کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتے تھے اور خود کو ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو اسلام کی حقانیت بیان کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا مسلمان یونیورسٹی سے پڑھنے والا، بڑے بڑے کالجز سے پڑھنے والا، اس کا ذہن بھی کچھ اسی طرح کا بن جاتا ہے۔ سائنس کو ہی وہ فوقیت دیتا ہے اور کیمسٹری کو ہی وہ فوقیت دیتا ہے، اور انہی سبجیکٹ کی روشنی میں پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو انسان کو تعجب میں ڈالنے والی ہوتی ہیں، جو انسان کو ششدردہ کر کے رکھ دیتی ہیں، جو انسان کو ایک عجیب وہم و خیال کے اندر ڈال دیتی ہیں، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سب کو بنانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ کیمسٹری علم جو ہے، سائنس کا علم جو ہے، یہ بھی بنانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ انسان کو عقل دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ یہ جتنے بھی تصرفات ہیں اس کائنات کے اندر، یہ سارے کے سارے تصرفات کے مالک ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں ہمارے ان دوست احباب کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سائنس کے اوپر اتنا یقین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یقین ہمارا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس ایک علم ہے، ایک ہنر ہے، انسانوں کا ایجاد کیا ہوا ہے، بندوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ نے عقل دی تو ایجاد کیا، لیکن ہے تو بندوں کا ایجاد کیا ہوا، ہے تو انسانوں کا ایجاد کیا ہوا۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو پہلے آنے والے سائنسدان تھے، بعد میں آنے والے سائنسدانوں نے ان کی سائنس کو جھٹلایا، اور اس کے بعد آنے والوں نے ان کی سائنس کو جھٹلا دیا، اس کے بعد آنے والوں نے اس کی سائنس کو جھٹلا دیا۔ اب ہمارے بعد جو آئیں گے وہ آ کر پتہ نہیں کون سا نیا فارمولہ ایجاد کریں گے، اور اس فارمولے کے تحت جو اس وقت کی سائنس ہے، اس وقت کی سائنس کو جھٹلا دیں گے۔ تو ایسی باتیں کر کے جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو تعجب میں نہ ڈالا کرے، ان کو سجدردہ نہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی بات سے آپ اس دنیاوی زندگی میں تعجب میں آ جائیں گے، آپ کو حیران کر دیں گے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ اللہ کی گواہی بھی دینے والے ہوں گے، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہی سب سے بڑے جھگڑالو ہیں، وہی سب سے بڑے جھگڑالو ہے۔
باتوں باتوں کے ذریعے سے سامنے والا جو قرآن و حدیث کا صرف علم جاننے والے ہے، ایک تو ہمارے مدارس کے اندر اس چیز کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی کمی ہے کہ ہمارے علماء کرام کو انگریزی آنی چاہیے، ہمارے علماء کرام کو یہ سبجیکٹ بھی آنے چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے ایسے لوگوں کی مثالیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جب مڑ کر زمین پر جاتے ہیں، اپنے گاؤں اپنے علاقے میں جاتے ہیں، تو جو وہاں کے لوگ ہیں لِيُفْسِدَ فِيهَا تاکہ وہاں پر فساد پھیلائیں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ تاکہ کھیتی کو بھی برباد کریں اور مویشیوں کو بھی برباد کریں۔ یہاں پر مراد ہے کہ جتنی بھی آباد کاری ہے اس آباد کاری کے اندر وہ فساد برپا کریں، فساد لے کر آئیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی فسادی کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں، بات کریں جو بھی کریں، نیت ہماری اصلاح کی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کی ہونی چاہیے، اس کے بعد اپنی اصلاح کے بعد سامنے والے کی بھی اصلاح کی ہونی چاہیے، یا ایک نالج کی حد تک ہونی چاہیے۔ فساد پھیلانے کی غرض سے نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اس کو نیچے دکھا دیا، میں نے اس کے علم کو کم کر دیا، میرے پاس جو علم ہے وہ زیادہ ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ فلاں علم ہے اور اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں نہ ہوں، یہ چیزیں ہمارے اندر نفرتیں پیدا کرتی ہیں، یہ چیزیں ہمارے اندر دوریاں پیدا کرتی ہیں، نفاق پیدا کرتی ہیں، ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر یہ فساد کا ذریعہ بنے گا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کو کہو جن کی باتوں سے انسان تعجب میں آ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو پھر یہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں، گناہ کو فوقیت دیتے ہیں۔ نخوت لفظ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں اختیار کیے ہے کہ نخوت کبر، بڑائی اور اپنے آپ کو بچانا، سیو کرنے کے لیے پھر یہ گناہ پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، اگر اسی سبجیکٹ کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا، اپنے نفس کو، یہاں خریدنے کا معنی، اپنے نفس کو بیچ دیا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ قرآن پڑھنے والا ہو، چاہے وہ احادیث پڑھنے والا ہو، چاہے وہ بایولوجی پڑھنے والا ہو، چاہے وہ کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس کوئی بھی ہو، میڈیکل لائن پر ہو یا انجینئر پر ہو، یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی راستہ اس نے اختیار کیا ہوا ہو، لیکن اس کی منزل کیا ہے؟ مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ اس کی سوچ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس کی سوچ اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے، اس کی سوچ دنیا کے اندر سے فساد کو ختم کرنا ہے، اس کا مائنڈ دنیا کے اندر اللہ کے کلمے کو رائج کرنا ہے، اللہ کے نظام کو رائج کرنا ہے۔ تو پھر میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت ہی مہربان ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس مائنڈ کو ذہن میں رکھ کر، جو اس نیت سے علم سیکھتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بھی، کسی سے بھی، آپ سے بھی اگر کوئی غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ سارے سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ذریعے آخرت کو سنوارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا کے جتنے بھی منازل ہیں، جتنی بھی سیڑھیاں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر چڑھنے کی، ان کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔